دعائے قنوت کی طرف، ظاہر سی بات ہے جو دعائے قنوت ہے یہ پنج وقتہ نمازوں کی ہر نماز میں نہیں ہے۔ دیگر جتنی چیزیں پہلے گزری ہیں وہ تقریباً ہر نماز کی ہر رکعت میں تھیں، لیکن دعائے قنوت ایک ایسی دعا یا ایسے کلمات ہیں جو دن میں صرف ایک مرتبہ پڑھنے ہیں، اور وہ بھی وتر کی تیسری رکعت میں، وتر کی آخری رکعت میں جو دعائے قنوت ہے۔ یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں نہیں ہے، برعکس پچھلی چیزوں کی جو ابھی ہمارے سبق میں گزری کہ وہ ہر نماز کے میں موجود تھیں وہ باتیں ہیں، لیکن دعائے قنوت یہ ہر نماز میں نہیں ہے بلکہ یہ وتر کی آخری رکعت میں ہے۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ قنوت کا معنی ہے اطاعت و فرما برداری کرنا، عبادت میں خشوع و خضوع اختیار کرنا، یہ معنی جھک جانا، اطاعت و فرما برداری کرنا، اس کے معنی قنوت۔ دعائے قنوت میں انہی صفات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نماز وتر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے مختلف دعائیں مانگنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک جامع دعا مندرجہ ذیل ہے۔ اور بھی دعائیں ہیں وتر کی دعائے قنوت اور الفاظ سے بھی، ایک یہ بھی ہے اللہم اہدینی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقینی شر ما قضیت، یہ بھی ہے، لیکن زیادہ جامع یہی ہے جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اسی کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ایک دفعہ میں پڑھ لیتا ہوں پھر ترجمہ کریں گے، اس لیے کہ ترجمہ اس کا تھوڑا سا نسبتاً مشکل ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ یہ بڑے اچھے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں، ہم ترجمے کو ذہن میں بٹھاتے ہیں۔ انسان کہتا ہے اس دعا میں اللہم اے اللہ، انا بے شک ہم، نستعین کا ہم مدد مانگتے ہیں آپ سے، ونستغفر کا اور ہم مغفرت طلب کرتے ہیں آپ سے، ونؤمن بکا اور ہم ایمان لاتے ہیں، بکا آپ پر، ونتوکل اور ہم توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، علیک آپ پر، ونثنی اور ہم ثنا بیان کرتے ہیں، ونثنی اور ہم تعریف بیان کرتے ہیں، ثنا بیان کرتے ہیں، علیک آپ کی، الخیر اچھی، ونشکرک اور ہم شکر بجا لاتے ہیں، کا آپ کا، ہم شکر ادا کرتے ہیں کا آپ کا، ولا نکفرک اور ہم ناشکری نہیں کرتے کا آپ کی، آپ کی ناشکری نہیں کرتے، شکر بجا لاتے ہیں، ونخلع اور ہم الگ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ونخلع اور ہم الگ کر دیتے ہیں، ونترک اور ہم چھوڑ دیتے ہیں، من اسے، یفجروا کا جو نافرمانی کرے آپ کی، یعنی خود بھی ہم شکر کرتے ہیں، ناشکری سے بچتے ہیں، اور جس آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی نافرمانی کرے اور بار بار کہنے پر باز بھی نہ آئے تو ہم اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نافرمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، نافرمانوں سے ہم رسم و رواج اور تعلق بڑھاتے نہیں ہیں، بلکہ جو اللہ کا نافرمان ہو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی اطاعت پر آ جائے، لیکن جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت پر نہیں آئے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں اس آخری لفظ کا ترجمہ، وَنَخْلَعُ اور ہم الگ کر دیتے ہیں، وَنَتْرُكُ اور ہم چھوڑ دیتے ہیں، مَن يَفْجُرُكَ اسے جو نافرمانی کرے آپ کی، اللہم ایاک نعبد اے اللہ، ایاک خاص آپ ہی کی،
ईया का, खास आप ही की, नअबुदु हम इबादत करते हैं, वलका नुसल्ली और आप ही के लिए, वलका और आप ही के लिए, नुसल्ली हम नमाज पढ़ते हैं, वनस्जुदु और हम सजदा करते हैं, यानी आप ही के लिए नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं, व इलैका और आप ही की तरफ, नसआ हम दौड़ते हैं, आपकी तरफ भागते हैं, व नहफिदु और हाजिर होते हैं, व नरजू और हम उम्मीद रखते हैं, रहमत का आपकी रहमत की, व नख्शा और हम डरते हैं, अजाब का आपके अजाब से, इन अजाब, अब देखें इसमें दो बातें हैं कि हम आपकी रहमत की उम्मीद भी रखते हैं और आपके अजाब से डरते भी हैं। ईमान इसी चीज का नाम है। ईमान जो है, एक हदीस में आता है कि खौफ और रजा, खौफ और उम्मीद के दरमियान ईमान है। अगर एक आदमी सिर्फ उम्मीदें ही बांधता रहे, खौफ ना हो, ये भी शैतानी चक्कर होता है। और एक आदमी सिर्फ डरता ही रहे, अल्लाह की रहमत से उम्मीद का उसके जहन में शायबा भी ना आता हो, तो ये भी शैतान की तरफ से, शैतान मायूस करता है। तो ईमान जो है वो उम्मीद और खौफ के दरमियान है। हमें अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी खूब होनी चाहिए, और अपनी सियाकारियों को देखते हुए अल्लाह के अजाब से डरना भी बहुत चाहिए। ये ईमान की सिफत है। इन अज़ाबका बेशक आपका अजाब, बिलकुफ़ारी कुफ़ार को, मुल्हिकुन लाहिक होने वाला है, पहुंचने वाला है, कुफ़ार को पहुंचेगा, ज़रूर पहुंचेगा,